تو وہ کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ سنیں گے پھر کیا کہتے ہیں وہ، اللہ مجلسی نے، مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا کہ پھر وہ فرشتے جو رہ جاتے ہیں اور پھر سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ تو چلے گئے، تو کہتے ہیں وہ جو چلے گئے کوئی بات نہیں اگر چلے گئے، ہمیں اس فرش سے مس ہونا ہے جہاں حسین کے عزادار بیٹھے۔ کیا مقام ہے، کتنی حیثیت دے دی امام حسین نے ہمیں۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو مجلسوں کے مخالف ہیں، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو مجلسوں کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، نہ خود آتے ہیں اور نہ دوسروں کو آنے کے لیے رستہ روکتے ہیں۔ یہ خوشبو ہے، جس کی بھی ناک شامہ سالم ہوگا اسے یہ خوشبو آئے گی، اور کوئی نہیں، یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے، بات تو بعد میں ہوگی، سوچ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ مجلس میں سنی آ رہا ہے یا شیعہ آ رہا ہے، نہیں، سنی شیعہ کی بات ہی نہیں ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے، ہم مسجدوں میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ کیا شیعوں کے یہاں مسجدیں نہیں ہیں؟ اسی کراچی میں 550 مسجدیں ہیں ہماری، پورے پاکستان میں 5000 ہماری مسجدیں ہیں، ہماری مسجدیں کم نہیں ہیں۔ نمازی ایسے نمازی جو حب علی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو، نمازی ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، حاجی ہمارے یہاں کم نہیں ہے، زکوٰۃ خمس دینے والے کم نہیں ہیں، روزہ ہمارے یہاں بھرپور رکھا جاتا ہے، مگر کبھی غور کیا مسجدوں میں کیوں نہیں مجلس کرتے؟ آپ اکلے گا ایسے امام بارگاہ بناتے ہیں، ایرانی حضرات اور عراقی حضرات حسینیہ بولتے ہیں، حیدرآباد والے دوست جو ہے عاشور خانہ کہتے ہیں، ہم راجستھان والے امام باڑہ کہتے ہیں، لکھنؤ والے امام باڑہ کہتے ہیں جی، اور کہیں جو ہے وہ عزا خانہ کہا جاتا ہے، کہیں پیڑ کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے امام حسین کی جگہ کو جو امام کی یاد کی جگہ ہے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے نا، تو یہ علیحدہ سے کیوں بناتے ہیں آپ؟ مسجد میں ہی کیوں نہیں کرتے یہ سارا کام؟ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کی نا اللہ سے، عیسائیوں نے شکایت کی نا کہ ہم دین سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دے سکیں گے اللہ کو، یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصلی کام آپ کا میرا ٹھیک ہے جی الحمدللہ، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، چھوڑ دیجئے کہ کون کہاں کیا کیوں، آپ اپنی بات کیجئے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے۔ اپنی بات یہ ہے کہ ہم جس اسکول میں پڑھنے آئے ہیں نا وہی صحیح اسکول ہے، وہ اور بات ہے کہ کوئی گریڈ کون سا لیتا ہے، کسی کے نمبر کتنے ہیں، کسی کے نمبر کتنے ہیں، کون کلاس میں آگے بیٹھتا ہے، کوئی کون منہ چھپا کے بیٹھتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ جب رزلٹ آئے تو کسی کے نمبر 100 میں 100 ہو، کسی کے 100 میں 90 ہو، 70 ہو، 60 ہو، 33 پہ تو پاس ہے نا، بس کسی طرح۔ اچھا جو پاس نہیں ہوتا فیل ہو جاتا ہے اس کو بھی حاضری کے نمبر کچھ ملتے ہیں، کہتے صاحب یہ پڑھ نہیں پایا مگر آتا ضرور تھا،
وہ جو آتا ضرور تھا نا اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا ہے انشاءاللہ. ہم صرف آنے والوں میں ہی نہیں ہیں, انشاءاللہ اچھے نمبر لیں گے. اور یہ کلاس جو حسین کے نام پر لگی ہے نا, اس عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاس, جو کربلا کی یونیورسٹی ہے اس کی ایک کلاس مسلسل یہاں کچھ نہ کچھ, یہ چھوٹا سا بچہ بھی لینے آیا ہے, وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے, وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی کوئی آیا ہے, وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ 22ویں گریڈ کا افسر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جھاڑو دینے والا بھی بیٹھا ہوا ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. الحمدللہ الحمدللہ نفس صاحب نفس مطمئنہ نے ہمیں اطمینان قلب, غم دنیا خبردار. حسین کے چاہنے والے پریشانیوں, مشکلات, فاقوں, تنگیوں, رزق کی تنگیوں میں, بیماریوں میں پریشان نہیں ہوتے. تعجب ہو اس پر کہ جس کے پاس مصلی نہ ہو اور علم نہ ہو. جن کے پاس مصلی بھی ہے اور جن کے پاس علم بھی ہے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھی, عباس کا علم ہاتھ میں لیا, یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم اسے لے کر آئے ہیں جس نے اپنے دونوں بازو کٹوا دیے. یا اللہ تیری بارگاہ میں, جب کبھی مانگے نا اللہ سے بات کرنے کا طریقہ, یا اللہ تیری بارگاہ میں اسے لے کر آئے ہیں جس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. ہماری حاجتیں, ہماری پریشانیاں, مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. میں تو اسی مجمع میں شاید ایک بڑی تعداد تشریف فرما ہے جن کا اپنے مولا سے تعلق بڑا گہرا